الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ محتمیم مدرسہ اور دور دراز سے اور شہر پوسط سے تشریف لانے والے مہمانان خصوصی اور عزیز طلبہ کرام اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ ذری موقع عطا فرمایا کہ ہم سرزمین دارالعلوم اشاعۃ القرآن میں اس وقت تشریف فرما ہیں، اور درود و سلام ہو ہم سب کے مربی رہنما ہادی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز سامعین، میں اور آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ ہم دارالعلوم اشاعۃ القرآن میں اس وقت کیوں جمع ہیں۔ دارالعلوم اشاعۃ القرآن میں اس طرح کی مجلس لگنا یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، اس سے پہلے سینکڑوں دفعہ ایسی مجالس یہاں لگی ہیں، اور دارالعلوم اشاعۃ القرآن میں الحمدللہ 60 بچے اب تک حافظ القرآن کی سعادت سے مستفید ہوئے ہیں، اور آج بھی اس نشست میں 4 خوش نصیب طلبہ جنہوں نے اپنا حفظ مکمل کیا ہے وہ اپنا آخری سبق سنائیں گے۔ اس سے پہلے ہم پروگرام جو یہاں ترتیب دیا گیا ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم اس پروگرام کا آغاز، اس جلسے کا آغاز اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ میں تلاوت پاک اور اس کی ترجمانی پیش کرنے کے لیے تلاوت کے لیے صارم الدین ابن ناظم الدین، یہ کالی دولت خان تعلقہ مہاگاؤں کے رہنے والے ہیں اور حفظ دوم میں یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اس کی ترجمانی پیش کرنے کے لیے زین العابدین ابن شیخ عبداللہ صاحب، یہ پیپل گاؤں راجہ کے رہنے والے ہیں، تعلقہ کھام گاؤں، یہ بھی حفظ دوم کے طالب علم ہیں۔ میں دونوں طلباء سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت مع ترجمانی پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ جاتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کی شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائے انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا۔
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کرے اور جب کوئی مصیبت پڑے تو وہ کہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کریں گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کر لے، اور جو برضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، درحالے کہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم۔ البتہ جو اس روش سے باز آ جائے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لے اس کو میں معاف کر دوں گا، اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت ہی میں جان دی ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ إلا الذين تابوا خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون۔ اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں کوئی کمی ہوگی اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ تمہارا خدا تو ایک ہی ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سچ فرمایا اللہ رب العزت نے جو بڑی عظمت والا ہے۔
الحمدللہ اس مبارک کلام پاک کی تلاوت کے بعد میں حمد پیش کرنے کے لیے، حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، میں اللہ تعالیٰ کی تعریف حمد میں بیان کرنے کے لیے شیخ فہد ابن شیخ جاوید صاحب، یہ پوسد کے رہنے والے ہیں اور شعبہ حفظ دوم میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ آئیں اور حمد پیش کریں۔ السلام علیکم، میں آپ سب کے سامنے ایک حمد پیش کرنا چاہتا ہوں، بغاوت سماعت فرمائیں۔ ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہے ذات تیری سب سے منور، ہے وصف تیرا سب سے بلند تر، ہے ذات تیری سب سے منور، ہے وصف تیرا سب سے بلند تر، سب کا ہے مولا سب کا ہے مولا سب سے ہے برتر، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اے عرش والے اے فرش والے، جلوے ہیں تیرے سب سے نرالے، اے عرش والے اے فرش والے، جلوے ہیں تیرے سب سے نرالے، عالم میں روشن عالم میں روشن تجھ سے اجالے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر، جس کو دیا ہے تو نے دیا ہے، جس سے لیا ہے تو نے لیا ہے، جس کو دیا ہے تو نے دیا ہے، جس سے لیا ہے تو نے لیا ہے، قبضے میں تیرے قبضے میں تیرے اخذ و عطا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرا ہی چرچا ہر چار سو ہے، ہر شے میں تیری ہی رنگ بو ہے، تیرا ہی چرچا ہر چار سو ہے، ہر شے میں تیری ہی رنگ بو ہے، دیکھا جدھر میں دیکھا جدھر میں وہاں تو ہی تو ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اے ذات واحد معبود تو ہے، مقصود تو ہے، مشہود تو ہے، اے ذات
ذات واحد معبود تو ہے مقصود تو ہے مشہود تو ہے زرتی کو تیرے مقصود تو ہے اللہ اکبر ہے حمد تیری ہر ایک لب پر اللہ اکبر السلام محترم حاضرین، ابھی ہم حمد شریف سماعت فرما رہے تھے. ہم سب بہت اچھے سے جانتے ہیں اور یہ چیز ہم سب کے عقیدے میں شامل ہے، یا یہ کہ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ اس کائنات میں نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے. مفتی شاکر ہاں نظر. اور اس کے بعد اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی، ہم سب کے ہادی، ہم سب کے رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں بالخصوص مفتی محمد شاکر صاحب ندوی ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف فرمائیں. امام و خطیب جامع مسجد پوسد ہے. میں نعت شریف پیش کرنے کے لیے دارالعلوم اشاعت القرآن کے ایک طالب علم محمد یاسر ابن محمد معین الدین اقبال صاحب، یہ پوسد کے رہنے والے ہیں اور حفظ اول میں یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ آئے اور نعت پیش کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی غم غسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا کہ جو میرے غم میں بھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا. جو جمال روح حیات تھا، جو دلیل راہ نجات تھا، اسی راہ بر کے نقوش پا کو مسافروں نے بھلا دیا کہ جو میرے غم میں بھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا. یہ میری عقیدت بے بسر، یہ میری عبادت بے ثمر، یہ میری عقیدت بے بسر، یہ میری عبادت بے ثمر. مجھے میرے دعوی عشق نے نہ صنم دیا نہ خدا دیا کہ جو میرے غم میں بھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا. تیرے حسن خلق کی ایک رمق میرے زندگی میں نہ مل سکی. تیرے حسن خلق کی ایک رمق میرے زندگی میں نہ مل سکی. میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا کہ جو میرے غم میں بھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا. میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی بدعتوں میں مگن رہا. میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی بدعتوں میں مگن رہا. تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزان کا جال بچھا دیا کہ جو میرے غم میں بھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا.
جو میرے غم میں بھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا، کہ جو میرے غم میں بھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا۔ الحمدللہ، ابھی ہم تلاوت سے اور حمد پاک سے اور نعت شریف سے مستفید ہو رہے تھے۔ ابھی ہمارے درمیان شہر پوسد کی جامع مسجد، اس کے امام و خطیب حضرت مفتی محمد شاکر صاحب ندوی، ان سے میں ادباً درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، حمد الشاکرین، محمد بن عبد اللہ الامین، محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ آج کے اس محفل کے روح روا حضرت مولانا مفتی کلیم رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دارالعلوم اشاعت القرآن کے معزز اساتذہ اکرام اور اسٹیج پر تشریف فرما تمام مہمانان اعظام اور اس گلشن کے چمکتے دمکتے پھولوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا کرم اور فضل ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس ادارے میں ایسی بابرکت محفل منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائی کہ جس محفل پر اللہ رب العالمین نے مغفرت کے وعدے فرمائے، اور ظاہر سی بات ہے ایسی محفلیں انہی لوگوں کو سجانے کا موقع ملتا ہے جن کے دل خلوص سے معمور ہوا کرتے ہیں، اور ایسی محفلیں منعقد کرنے کے وہی لوگ حقدار ہوتے ہیں جو حقیقی معنی میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام ہوا کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، یہ جو قرآن کی محفل ہیں اور اس محفل میں اور اس مبارک پروگرام میں جن طلباء نے اپنا حفظ مکمل کیا ہے ان کے استقبال کے لیے سجائی گئی ہے، اور یہ استقبال ایک رسمن ہے، اصل استقبال تو یہ اللہ رب العالمین کے دربار میں ہونا ہے۔ یہاں تو صرف اور صرف ابھی امتحان میں کامیابی کے تعلق سے بتلایا گیا، ابھی انعامات ملنا باقی ہیں، اور اصل جو انعامات ملنے والے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے دربار میں ملنا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ قرآن بہت عظیم کتاب ہے، عظیم ہی نہیں بلکہ اس کائنات کے سب سے بہترین کتاب ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، ہدایت کا مصدر و منبع ہے، دلوں کو منور کرنے والی کتاب ہے، دلوں کو تازگی بخشنے والی کتاب ہے، دکھے دلوں کا سہارا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ بات ہے اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز سفارش کا ذریعہ ہے۔ اور میرے عزیزوں، یہ قرآن کو دلوں میں محفوظ کر لینا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کے تعلق سے بھی احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دل میں قرآن کا معمولی سا حصہ بھی ہوگا تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اور اس کے تعلق سے فرمایا گیا
کہ جس کا دل قرآن کریم سے خالی ہوگا تو فرمایا گیا کل بیت الخرب، ویران گھر کے مانند ہے، جس میں کوئی فصل نہیں اگتی ہے، نہ دین کی نہ دنیا کی، بس جانوروں والی زندگی گزارتا ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدترین زندگی گزارتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ذہن میں بٹھا لیں کہ جس قرآن کو ہم نے دل میں بٹھایا ہے، اس کو اپنی زبان پر چڑھا کر دل میں اتارا ہے، اس قرآن کی اللہ رب العالمین نے حفاظت کی ذمہ داری دی ہے۔ اور یہ آج کی محفل اور یہ آج کے حفاظ کرام کی فہرست اس حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اپنی کتاب کو محفوظ فرما رہے ہیں، اور کتاب کو محفوظ کرنے کے مختلف انداز ہیں، مختلف مراحل ہیں، اس کو انسان کم سمجھتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے عزیزوں، جہاں قرآن کریم پر انعامات کے وعدے کیے گئے ہیں، وہاں پر وعیدیں بھی آئی ہیں۔ میں مختصر کرتے ہوئے چلوں، ابھی حضرت مولانا مفتی کلیم صاحب رحمانی کی بات ہونا ہے، ہم کو انشاءاللہ تفصیلی بات اس میں سمجھ میں آ جائیں گی، لیکن مختصراً یہ کہ ہم یہ جان لیں کہ جو شخص کتاب اللہ سے منہ موڑتا ہے، اس کے تعلق سے قرآن میں اعلان کر دیا گیا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ میرے عزیزوں اگر آج ہم قرآن سے غفلت برتیں گے، لاپرواہی برتیں گے، تو اس کے تعلق سے قرآن میں فرمایا گیا کہ جو شخص قرآن سے اعراض کرتا ہے، ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، کوتاہی سے کام لیتا ہے، سستی سے کام لیتا ہے، کاہلی سے کام لیتا ہے، تو فرمایا گیا کہ ہم اس کا حشر قیامت کے روز اندھوں کے ساتھ کریں گے۔ اور اس کی وجہ یہ بتلائی گئی کہ ہم نے دنیا میں تمہارے سامنے کتاب اللہ کو پیش کیا تھا، اللہ کے احکامات کو پیش کیا تھا، رسول اللہ کی تعلیمات کو پیش کیا تھا، آپ نے اس سے منہ موڑا، آج اس کے نتیجے میں آج ہم آپ کو اندھا اٹھا رہے ہیں۔ اور میرے عزیزوں، جہاں کہیں بھی اللہ کی کتاب سے منہ موڑا جاتا ہے، وہاں سے ہدایت کے راستے ختم کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ ہدایت کا معیار کتاب اللہ ہے۔ قرآن حکیم میں وضاحت کے ساتھ فرمایا گیا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، کہیں فرمایا گیا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور آخر میں اللہ کے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بیان کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں کہ اگر ہمیں دنیا میں سب سے بہترین انسان بننا ہے، کامیاب انسان بننا ہے، کامران انسان بننا ہے، اور قوم کی رہنمائی اور رہبری کرنا ہے، اور اگر ہمیں مستقبل میں قائد اور رائد اور روح روا اور میر کاروا کی شکل میں اگر ابھرنا ہے، تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اپنانا ہوگا جس میں فرمایا گیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ جو قرآن کی تعلیم اور تعلم میں لگ جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو دنیا کا سب سے بہترین انسان بنا دیتے ہیں۔ اور بہترین انسان بننے کا ایک واحد ذریعہ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ کی کتاب قرآن حکیم۔ اور آخر میں ایک بات کہہ کر میں اپنی جگہ لیتا ہوں کہ اگر ہمیں دنیا میں کامیاب ہونا ہے اور دنیا میں ہمیں اگر باطل کے منصوبوں کو ناکام بنانا ہے، تو میرے عزیزوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما گئے کہ اگر تم میرے جانے کے بعد کتاب اللہ کو، سنت رسول اللہ کو اپناؤ گے تو دنیا کا بڑا سا بڑا ظالم بادشاہ بھی آپ پر مسلط نہیں ہو سکتا۔ اور اگر یہ دو چیزوں کو اگر ہم ترک کر دیں گے تو میرے عزیزو یاد رکھیے کہ ذلت اور رسوائی کے ہم وارث ہوں گے، ذلت اور رسوائی ہمارے قدم چھومیں گی۔ اس لیے اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کتاب اللہ کو اپنائیں، سنت رسول اللہ کو اپنائیں، اور جو قرآن کو ہم نے جو دل میں بسایا ہے ہم اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی جو ہے تو کوشش کرے، کیونکہ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے، اور اسی میں اللہ رب العالمین کی نجات، اللہ رب العالمین نے اپنی رضا کو رکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اس محفل کو قبول فرمائے اور اسی محفل کے ذریعے سے دنیا میں ایک نیا انقلاب برپا فرمائے۔ آخر میں محتمم مدرسہ حضرت مولانا مفتی کلیم صاحب دامت برکاتہم عالیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کچھ کہنے کی جو ہے تو اجازت مرحمت فرمائی، اور ساتھ ساتھ تمام ہی مہمانان اعظام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے سنجیدگی سے بات کو سماعت فرمایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ عامر صاحب بھی مہمان ہمارے خاص ہیں، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔
ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے۔ اب میں سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ لوگوں کے سامنے ایک نظم پیش کرنے کے لیے آواز دیتا ہوں ایک طالب علم کو، امید العظیم ابن مولوی عباد اللہ خان صاحب شمسی، یہ پوسد کے رہنے والے ہیں اور حفظ اول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ آئے اور ایک نظم پیش کرے۔ السلام علیکم، میں آپ کے سامنے ایک نظم پیش کرنا چاہتا ہوں۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان و حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، جزدان و حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہو، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہو، جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں، دل سوز سے خالی رہتا ہے، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، دل سوز سے خالی رہتا ہے، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں، کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں، نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے، نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی
سے بڑھ کر دھوکا ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، کس عرس میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ اس کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے حافظ قرآن پر چند اشعار عرض کرنا چاہتا ہوں، بغور سماعت فرمائیں۔ فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، ذیشان ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا، اس کو جلا سکیں گی نہ دوزخ کی آگ بھی، دوزخ کی آگ بھی، اس کو جلا سکیں گی نہ دوزخ کی آگ بھی، دوزخ کی آگ بھی، محفوظ جس کے سینے میں قرآن ہو گیا، محفوظ جس کے سینے میں قرآن ہو گیا، فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا۔ وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار، ہوں گے تاجدار، وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار، ہوں گے تاجدار، جن کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا، جن کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا۔ حفظ قرآن پاک کی برکت نہ پوچھئے، برکت نہ پوچھئے، حفظ قرآن پاک کی برکت نہ پوچھئے، برکت نہ پوچھئے، انسان جس کے فیض سے ذیشان ہو گیا، انسان جس کے فیض سے ذیشان ہو گیا، فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا۔ السلام علیکم۔ محترم حاضرین، ہمارے درمیان میں دور دراز سے تشریف لانے والے جہاں بہت سارے مہمان ہیں اور الحمدللہ حاضر بھی ہے، انہی میں سے ایک ہمارے مہمان خاص مفتی محمد عامر صاحب جو کہ اس وقت تشریف فرما ہے، موصوف
سابق ناظم تعلیمات جامعہ اسلامیہ فیضان الابرار ریسوڈ میں الحمدللہ تعلیمی خدمات رہی ہے۔ میں موصوف کو دعوت دینے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ جہاں 4 طلباء کا حفظ ہوا، ان میں سے ایک طالب علم عبدالاحد، اس طالب علم کے آپ بہنوئی ہے اور محترم عبدالصمد صاحب کے اب داماد ہے۔ میں مفتی محمد عامر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور مختصر اظہار خیالات کریں۔ ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ محترم و مکرم مہمانان اعظام اور عزیز طلباء، جیسے کہ میرے علم میں ہے کہ اس پروگرام کی ترتیب 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک تھی، اور اب کافی وقت ہو گیا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی لمبی چوڑی تقریر کی جائے، بس میں حضرت مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس مبارک مجلس میں اظہار خیال پیش کر سکوں۔ میں رب ذوالجلال کے شکرانے کے بعد ان طلباء کرام کے والدین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یقیناً وہ والدین جن کے بچوں نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے، یقیناً وہ مبارکباد کے لائق ہے۔ کیوں؟ چونکہ ہم دنیا کی مختلف ڈگریوں پر جب کسی کا بچہ انجینئر، ڈاکٹر یا پروفیسر بنتا ہے تو ہم اسے مبارکباد دیتے ہیں۔ والدین اس کے عوض ایک دعوت کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہے، جیسا کہ عام طور سے گزشتہ میرے جو مقرر ہو گئے انہوں نے یہ ساری چیزیں تفصیل سے بیان کی ہوگی۔ لیکن افسوس کا مقام یہاں پر ہے کہ جب ہمارے گھر یا کسی کے گھر کسی کا بچہ حافظ قرآن بنتا ہے تو ہم میں سے کسی کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اس کو مبارکباد دے یا اس پر خوشی منائے۔ حالانکہ حافظ قرآن بننا یہ وہ ڈگری ہے جس کے بارے میں آقا نامدار علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ہے، کن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ ایک دوسری جگہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارثین ہیں، اور یہ حفاظ جن کا شمار علماء میں ہوتا ہے یہ بھی انبیاء کے وارث ہے۔ لہذا سب سے مبارکباد تو یہ طبقہ ہے، لہذا ہمیں اس موقع پر خوشی منانا چاہیے، مبارکباد دینا چاہیے، کھانے کا انتظام کرنا چاہیے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے خطبے میں ایک آیت تلاوت فرمائی، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے۔ ذکر سے مراد قرآن مجید ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہے۔ یہاں بہت سارے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، وہ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ جب کسی کتاب کے 1400 سال گزر جاتے ہیں تو وہ اس کتاب کا ایڈیشن نہیں بلکہ پوری کتاب بدل دی جاتی ہے، اس کی جگہ نئی کتاب لائی جاتی ہے۔ لیکن قرآن مجید کا یہ معجزہ ہے جیتا جاگتا کہ آج ہمارے سامنے یہ 4 حفاظ بیٹھے کہ 1400 سال نہیں
قیامت تک کے لیے یہ کتاب نازل کی گئی ہے اور قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور نہ اس کا ایک حرف بدلا ہے اور نہ بدلے گا، جس سے متعلق میں آپ کو ایک مختصر واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں یحییٰ ابن اقسم کے حوالے سے واقعہ نقل کیا ہے کہ مامون الرشید کے دربار میں فقہا، علماء اور اسی طرح کے ماہرین فن کی ایک جماعت مختلف مسائل پر بحث و مباحثہ کیا کرتی تھی، اور ایک دن ایسی دربار لگا ہوا ہے، علماء کی جماعت موجود ہے اور مختلف مسائلوں پر بحث و مباحثہ ہو رہا ہے۔ ایک شخص محفل میں داخل ہوا، بہت ہی خوبصورت، اور اس نے ایک بہت ہی اچھے انداز میں مسائل پر گفتگو کی، لیکن مامون الرشید نے اپنی فراست سے اس شخص کو پہچان لیا اور فرمایا کہ تم اسرائیلی ہو؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا کہ اگر تم اسلام میں داخل ہو جاؤ تو ہم تمہاری قدر و منزلت کریں گے۔ اس شخص نے کہا کہ نہیں، میں اپنے دین سے نہیں پھر سکتا، لہذا وہ چلا گیا۔ ایک سال بعد وہ شخص دوبارہ آیا تو اب وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ بادشاہ مامون الرشید نے اس شخص سے کہا کہ تمہارے اسلام لانے کی وجہ کیا ہے، بتاؤ۔ فرمایا کہ میں نے یہاں سے جانے کے بعد اسلام پر ریسرچ شروع کیا اور میں نے تورات کے 3 نسخے لکھے جس میں میں نے رد و بدل کر دیا، اور وہ یہودیوں کو فروخت کر دیے، انہوں نے مجھ سے لیا اور پڑھا۔ اس کے بعد میں نے 3 نسخے زبور کے اور انجیل کے لکھے، انہیں فروخت کر دیا، لوگوں نے مجھ سے خرید لیا۔ اس کے بعد پھر میں نے قرآن مجید کے 3 نسخے لکھے اور اس میں کچھ رد و بدل کر دیا، اور میں مسلمانوں کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں وہ قرآن مجید پیش کیا۔ انہوں نے اس کا مطالعہ کیا، اور مطالعہ کرنے کے بعد جب اسے پایا کہ اس میں رد و بدل کیا گیا ہے، انہوں نے مجھ سے وہ قرآن مجید نہیں خریدے۔ فرمایا کہ میں اسی وقت سمجھ گیا کہ تورات اور زبور اور انجیل میں تو تبدیلی کی جا سکتی ہے، لیکن قرآن مجید یہ واحد کتاب ہے جس میں زبر اور زیر کی کیا، بلکہ کسی حرف کی نہ زبر اور زیر کی نہ تبدیلی کی جا سکتی ہے، نہ کسی حرف کی نہ کسی نقطے کی تبدیلی کی جا سکتی ہے، کہ جہاں بھی کوئی انسان غلطی کرے گا اور اس میں تبدیلی کرے گا، یہ حافظ قرآن، یہ بوریہ نشین علماء کرام، اس قرآن مجید کی حفاظت کے لیے اللہ نے انہیں بنایا۔ جہاں علماء نے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کی مختلف تفسیر لکھی ہے، اس میں ایک تفسیر یوں سمجھ لیجئے کہ یہ علماء کرام کے سینوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے، اور وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے قرآن کا اعجاز۔ لہذا قابل مبارکباد ہے یہ طلبہ، اور بس میں ان طلبہ کو ایک نصیحت، اور وہ طلبہ جو حفظ قرآن میں ہیں، میں اس بات پر اپنی تقریر ختم کروں گا کہ یہ جو حالات چل رہے ہیں یہ بہت ہی نازک ہیں، حالات دن بدن بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دشمنان اسلام کو مٹانے کی سازشیں کر رہا ہے، اور نہ جانے مستقبل میں آنے والے حالات اور نہ جانے کیسے ہوں۔ تو یہ طلبہ جو حافظ قرآن بن چکے ہیں، یا وہ طلبہ جو حفظ قرآن کر رہے ہیں، وہ اپنے تعلیم کا سلسلہ منقطع نہ کرے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اب حافظ قرآن بن گئے، ہمارا اعزازیہ پروگرام ہو گیا، ہمارے سروں پر دستار بندی رکھ دی گئی، اب ہم آزاد ہیں۔ نہیں، آپ کو اس فن میں مہارت حاصل کرنا ہے۔ قرآن کے ہمارے خسر حافظ عبدالصمد صاحب، میں نے ایک مرتبہ میری اہلیہ سے، میں واقعہ اس لیے نقل کر رہا ہوں کہ اس میں گہرائی ہے، میری اہلیہ سے میں نے مذاق میں ایک مرتبہ کہا، جیسے کہ لوگ بھی کہتے رہتے ہیں کہ مدرسے میں طالب علم کو اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ وہ شرارتی ہوتے ہیں، میں نے اپنی اہلیہ سے مذاقاً یوں کہا۔ اور ہم لڑکے، علم ایک زیور ہے، اور ہم لڑکوں کے لیے زیور پہننا حرام ہے، اس لیے ہم لڑکے عام طور سے کیا ہے، ہمارے معاشرے میں خواتین لیڈیز
لڑکیاں زیادہ پڑھی لکھی ہوتی ہے، یا کہ کالجوں میں اسکولوں میں لڑکیاں، لڑکے زیادہ تر کام دھندے میں لگ جاتے. میں نے اہلیہ سے یوں مذاقاً کہا کہ ہم لڑکے اس لیے علم حاصل نہیں کرتے کیونکہ یہ زیور ہے، اور زیور آدموں کے لیے زیب نہیں دیتا. میری اہلیہ نے اس پر جو جواب دیا میں وہ نقل کرنا چاہتا ہوں. میری اہلیہ نے کہا کہ علم زیور خواتین کی حد تک ہے، یہ اسے اس حد تک پہنیں گی، اور علم مردوں کے لیے سمندر کی گہرائی ہے، آپ کو اس کی گہرائی میں آپ کو اس کے گہرائی میں جا کر غوطہ لگا کر اسے حاصل کرنا ہو. یہ گہرائی کی بات. ہم اپنی سوچ کو اور فکر کو بدلے کہ علم کیا چیز ہے، اس کی اہمیت کو سمجھے، یہ حفاظ کرام کی اہمیت کو سمجھے، اور یہ حفاظ کرام اپنے تعلیم کے سلسلے کو منقطع نہ کرے بلکہ یہ اپنے سلسلے کو آگے جاری رکھے. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ. محترم حاضرین، جو حضرات فاصلے سے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ سامنے آئے. ابھی ہم نے موصوف سے بہت قیمتی باتیں حفظ قرآن کی فضیلت اور حافظ قرآن کی فضیلت پر سنی اور سماعت فرمائی ہے. میں آپ کو ایک بات تعارف کے طور پر بتاتا چلوں کہ دارالعلوم اشاعت القرآن میں اول دن سے ہی مفتی صاحب کی یہ کوشش رہی ہے کہ طلبہ جہاں حفظ کرے، جہاں اس کے حروف کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کرے، اپنے دل میں محفوظ کرے، وہیں پر اس کے معنی سے واقف ہو، اس کے مطالب سے واقف ہو. اس کے لیے اشاعت القرآن میں حفظ کے ساتھ ساتھ لغات القرآن بھی پڑھائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچے جو حفظ پڑھتے ہیں، جو عربی پڑھتے ہیں، اس کو اپنی زبان میں بھی سمجھتے ہیں. تو یہ ادارے کا ایک وصف ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دن دوگنی رات چوگنی ادارے کو ترقی عطا فرمائے. ہمارے پاس ابھی بچوں کے سرپرستوں میں اور بھی مزید افراد ہیں، تو میں شہر پوسد سے تعلق رکھنے والے اور مسجد اقصیٰ کے نائب امام مولوی عباد اللہ خان صاحب شمسی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے اظہار خیال پیش کریں. اور جناب کے فرزند بھی جو ہے تو الحمدللہ ان 4 طلبہ میں شامل ہے جنہوں نے حفظ مکمل کیا ہے. جی، اس سے پہلے بھی ایک بچہ ان کا الحمدللہ حافظ قرآن بنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. معزز سامعین، عزیز طلبہ اور معزز حضرات، مہمانان خصوصی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چند ایک باتیں الحمدللہ بذریعہ مفتی صاحب کے آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اور وقت کی کمی کے سبب میں بھی اپنی بات کو طول نہ دوں گا. عرض کرتا ہوا چلوں کہ جس طریقے سے دنیا کا تجزیہ کیا جائے تو دنیا کے اندر بھی بہت سارے قلعے ہوتے ہیں. ان قلعوں میں فوجیوں کی اور سپاہیوں کی تربیت ہوتی ہے، اسی لیے کہ تربیت حاصل کرنے کے بعد جب قلعے سے باہر نکلنا ہے تو ہمیں بھی دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے. یہ تربیت اسی لیے دی جاتی ہے. عزیزان گرامی، مدارس و مساجد یہ بھی اسلام کے قلعے ہیں. ان قلعوں میں بھی ایک فوج زیر تربیت ہوتی ہے، وہ ہے طلبہ. طلبہ یہاں سے بہت ساری تربیت لے کر جس طریقے سے دنیا کا تجزیہ کیا جائے تو وہ وہاں کی تربیت یافتہ سپاہی کسی دشمن پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنے ہتھیار ساز و سامان کے ساتھ نکلتے ہیں. اور دینی لحاظ کا تجزیہ کیا جائے تو اس مدارس کی جو طلبہ ہیں اپنے بھی اخلاقی لحاظ، اخلاق کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، تہذیب و تمدن کے ذریعے مدرسے سے نکلتے ہیں
اور اس کے ذریعے عوام کو اسلام کی طرف راغب کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کچھ باتیں تعریف کے طور پر نہیں کہنا چاہیے، لیکن کچھ مواقع ایسے بھی آتے ہیں جہاں پر کسی انسانوں کی تعریف بھی کرنا ہوتا ہے۔ میں عرض کرتا ہوا چلوں، خلوص للہیت یہ ایک چیز ہے، یہ چیز کو ہم لے کر کسی عمل میں، کسی میدان میں کود جائیں، جس مشن کے لیے بھی ہم آگے بڑھیں، اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے، ترقی دینے کے لیے خلوص للہیت ضروری ہے۔ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے یودمل ضلع کے درمیان اندر کئی ادارے ایسے ہیں جو صرف نام و نمود کے لیے چل رہے ہیں، ان کے اندر تربیت نام کی کوئی چیز نہیں، تعلیمی لحاظ سے کوئی چیز نہیں، للہیت نہیں ہے، انا پرستی ہے، ایسا شہرت ہے، یہ ہماری واہ واہ ہو، لوگ ہم کو آؤ بھگت کریں۔ لیکن میں نے جہاں تک جائزہ لیا، مولانا مفتی کلیم الرحمانی صاحب اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے اندر وہ خلوص، وہ للہیت میں نے پایا ہوں۔ ایک انسان ایک ادارہ چلانے کے لیے کافی نہیں ہوتا، اس شہر میں ایسے بھی ادارے ہیں کہ منتظمین کے اندر بہت سارے افراد ہیں، لیکن وہ ادارے خستہ حال میں چل رہے ہیں۔ چلیں گے جیسے ایک لاغر بیل ہوتا ہے، مرتا نہیں، وہ گرتا پڑتا اٹھتا چلتا، ویسے ادارے چل رہے ہیں۔ لیکن مدرسہ ارشاد القرآن ایک ایسی درس کا ہے، ایسا ادارہ ہے جہاں پر ایک واحد شخص بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی پریشانی کے، للہیت کے ساتھ یہ ادارے کو لے کر چل رہے ہیں۔ ہم جائزہ لیں کہ ہمارے گھر کے خاندان کو یا ہمارے اپنے قبیلے کو پالنے کے لیے ایک شخص کتنی مشقتیں اٹھاتا ہے، لیکن یہاں تو بہت سارے بچے ہیں، بہت سارے طلباء ہیں، ان کو لے کے چلنے کے لیے الحمدللہ مفتی صاحب کی بہت ساری کوشش جاری و ساری ہے۔ عزیزان گرامی، میں جہاں تک میں نے اس ادارے میں غالباً میں نے مفتی صاحب سے بھی کہا تھا کہ الحمدللہ اخراجات کے لحاظ سے، تعلیم و تربیت کے لحاظ سے، رہن سہن کے لحاظ سے الحمدللہ مفتی صاحب اس معاملے میں پیچھے نہیں ہٹے اور نہ ہی ہٹیں گے۔ لیکن تھوڑی خامی، ایک ناقص علم میں نے جو پایا ہوں، الحمدللہ طلباء جو مدرسہ ارشاد القرآن میں زیر تعلیم ہے، اگر یہ مکمل طور پر تجوید حاصل کر لیں، مفتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر تجوید کا کوئی شعبہ کھول دے تو الحمدللہ اور بھی سونے پہ سہاگا ہوگا۔ میں نے واٹس ایپ پر کسی ادارے میں 2-4 بچوں کی قرأت سنا تو بہت میں اتنا متاثر ہوا اس سے، میں نے سمجھا کہ میری بھی بچی ارشاد القرآن میں ہے، قرآن تو پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ بچے جیسا پڑھ رہے ہیں ویسا بچہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو پھر ذہن میں میرے آگے بیان ایک قاری کا کورس ایک ہے، شاید یہاں پر اس کی کمی محسوس ہوئی ہے۔ تو اگر میں عرض کرتا ہوا، چلو ایک میرا مشورہ، ایک ناقص مشورہ ہے میرا، کہ اس شعبے کو اگر مفتی صاحب یہاں پر جاری و ساری کرتے ہیں، الحمدللہ مدرسہ ارشاد القرآن کے طلباء کو اٹھانے کے لیے بہت سارے لوگ حاضر ہو جائیں گے کہ مفتی صاحب یہ بچہ ہمارے پاس دیجیے، مفتی صاحب یہ بچہ ہمارے پاس دیجیے۔ اس کی ترکیب تو میں نے سوچا ہوں وہ اس طریقے سے کہ مہاراشٹر کے اندر اگر کوئی حفاظ کرام ہیں جن کو قرآن کے مخارج سے واقف ہے، وہ اگر ان کے اندر مفاہمت ہو سکتی ہے، کمپرومائز ہو سکتا ہے، لیکن یوپی ایک ایسا اسٹیٹ ہے، ایسی ریاست ہے، اگر وہاں کا ایک قاری، وہاں کا کوئی تجوید القرآن کا حافظ جو ہے، اگر اسے یہاں لا کر رکھ دیں تو ہر کچھ، اگر یہاں کے مدرس کو مثال 1000 روپے دے رہے ہیں
تو اسے 1500 روپے دے. کام صرف یہی رہے گا اس کا کہ آپ صرف مدرسے کو تجوید سکھائیں. ان حفاظ کرام کے پاس کوئی کمپرومائز نہیں, کوئی مفاہمت نہیں. عزیزان گرامی, مفتی صاحب اس کام کو تو انجام دے رہے ہیں, لیکن ہمارا بھی اپنے اخلاقی فرض بنتا ہے کہ مفتی صاحب کے ساتھ ہم بھی تعاون کریں. مفتی صاحب ادارے میں کس بات کی کمی ہے, مفتی صاحب ادارے میں کیا چیز کمی ہے, ہم آپ کو تعاون کر سکتے ہیں. وہ تو کر رہے ہیں, ہمارا بھی اپنا فرض بنتا ہے کہ ہم اس سے ملاقات کریں مفتی صاحب سے, اور جہاں تک ممکن ہو سکے جیسا بھی لحاظ سے, جسمانی لحاظ سے ہو, مالی لحاظ سے ہو, ان کا تعاون کریں. میں آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دنوں میں راتوں میں ترقی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آگے گا. وبه نستعين وهو المستعان والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى الذين جعلوا القرآن عضين. وقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر صاحب القبر الأعظم صلى الله عليه وسلم أنه قال القرآن كلام الله غير مخلوق. رواه البيهقي في الأسماء والصفات. وقال أيضا القرآن كلام الله غير مخلوق, ومن قال مخلوق فإنه كافر. رواه المقاصد الحسنة للسخاوي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واجب الاحترام حضرت مولانا مفتی کلیم صاحب رحمانی ادام اللہ بقاءہ, معزز و موقر حضرات علماء کرام, عمائدین شہر اور میرے عزیز طلبہ, ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم کی ایک آیت جو سورہ ہجر کی آیت نمبر 91 ہے, اور ایک حدیث جسے امام بیہقی نے کتاب الاسماء والصفات جلد نمبر 1 حدیث نمبر 159 پر اس روایت کا تذکرہ کیا. جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی اور سورہ ہجر کی آیت نمبر 91 ہے. اللہ اس آیت میں فرماتا ہے الذین جعلوا القرآن عضین, وہ لوگ جنہوں نے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. ابن عباس نے اپنی تفسیر ابن عباس میں, تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے, امام قرطبی نے اپنی معناس تفسیر قرطبی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول ذکر کیا کہ الذین جعلوا القرآن عضین ہم اہل الکتاب, کہ اس آیت کے مصداق جو ہے الذین جعلوا القرآن عضین کے, یہ اہل کتاب ہے. اہل کتاب سے کون لوگ مراد ہے؟ اہل کتاب سے وہ لوگ مراد ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے پہلے کتاب عطا کی. ہم سے پہلے جتنی کتابیں ہیں وہ 103 کتابیں ہیں, 100 صحیفے اور 3 بڑی بڑی کتابیں. قرآن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. اور ابن عباس نے عضین سے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے. الذین جعلوا القرآن عضین ہم اہل الکتاب, اہل کتاب.
جیسے یہود ہے، نصارہ ہے، یہ اہل کتاب ہے. اہل کتاب کی مصداق ہم بھی ہیں کہ ہمیں بھی اللہ نے کتاب عطا کی، قرآن عطا کیا، لیکن اہل الکتاب سے خاص طور پر یہود نصارہ مراد ہے، جنہوں نے اپنی کتاب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اس میں بنیادی طور پر بنی اسرائیل ہے. اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے. حضرت یعقوب ان کا اصل نام اسرائیل ہے، اور ان کی اولاد میں سب سے بڑا جو لڑکا تھا یہودا، اس کے بعد روبیل، اس کے بعد شمعون، اس کے بعد لاوی، یوسف علیہ السلام، بنیامین، یہ 12 بیٹے تھے. تو اس میں مین جو ہے یہودا. اسرائیل سے ان کی اولاد میں بنو اسرائیل جو ہے اسرائیل کی آل و اولاد. اور یہودی انہیں اسی لیے کہتے ہیں کہ یہودا ان کا بڑا بیٹا تھا، اس سے یہ پوری نسل چلی. اور ابتدائی سے بنو اسرائیل یہودی اسلام اور مسلمانوں کے دشمن رہے ابتدائی سے. اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آج ابھی چند دن پہلے جب میرا سفر فلسطین اور فلسطین سے مصر، جارڈن، مدائن اور دیگر مقامات پر تھا، تو یہ سفر تو میرا کینسل ہوا. اس سے پہلے 2 سال پہلے جس وقت میں ان علاقوں میں گیا، جس وقت میں نے دیکھا جارڈن کی جو سرزمین ہے، مدائن سے لگ کر 9 مدائن ہے، 9 مدائن میں مدائن شعیب ہے، مدائن ہجر ہے، مدائن صالح ہے، مدائن ہود ہے، مدائن موسیٰ ہے. میں نے وہ پورے مقامات دیکھا، وادی تیہ دیکھی، وہ پورے مقامات جہاں سے ان بنی اسرائیل کو پروان ملا. اور جتنی سرکش قوم بنی اسرائیل رہی روز ازل سے، ابتدائی سے. حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، یہ قوم ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی ناز و نعم میں اسے پالا ہے، اسے دنیا میں رکھا ہے، اتنی ناز اور نخرے کسی اور قوم کے اللہ نے برداشت نہیں کی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اللہ نے کہا. پہلا پارا پورا اٹھا کر دیکھی. دوسرے ہی رکوع سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی پوری زندگیوں کو اور ان کے حالات کو قرآن میں ذکر کیا. ہر نعمتیں اللہ نے انہیں عطا کی. اس زمانے میں اللہ نے ان کو ایسی فضیلت بخشی اور آسمانوں سے، جنت سے من اور سلوہ اتارا. اسی پر بس نہیں، جب میں نے وادی تیہ دیکھا، یہ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کے چشمے ہیں، 12 جو چشمے ہیں، ان 12 چشموں کے سامنے ہی ایک بڑی وادی ہے، وادی تیہ، جن میں 40 سال تک بنی اسرائیل سرگردہ پریشان گھومتے رہے. تو جس وقت بنی اسرائیل حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کے ساتھ وہاں وادی تیہ میں تھے، وہ تفصیلی واقعہ اس میں جانا نہیں چاہتا، لیکن بتلا رہا ہوں، میں آپ کو اشارے کر رہا ہوں کہ جس وقت وادی تیہ میں فرعون کے ظلم اور استبداد سے بچ کر جس وقت آئے وادی تیہ میں یہ رہنے لگے، تو وہاں انہوں نے اللہ کے نبی موسیٰ نبی علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کی خلاف ورزی کی اور کہا یہ روزانہ من اور سلوہ کھا کھا کر ہم تک گئے، ہم کو من بقلیہا و قثائیہا و فومیہا و عدسیہا و بصلیہا مطالبات اور آج کے بازارو جو سامان ہے اس کا مطالبہ کیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی کہا شہر میں پھیل جاؤ. تو اس وقت بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام سے شکایت کی کہ موسیٰ کئی سال بیت گئے، ہم وادی تیہ میں ہیں، ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں، کپڑوں کی کمی کی شکایت کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شکایت کو دور کیسے کیا؟ ان کا جو بچہ تھا چھوٹا، اس کے جسم پر یہی ایک لباس، لیکن 40 سال تک وہ ایک ہی لباس. تو خود بخود اس کا لباس بڑھتا رہتا، جیسا بچہ بڑھ رہا ہے، پروان چڑھ رہا ہے، عمر اس کی بڑھ رہی ہے، تو یہ لباس بھی خود بخود بڑھتا. اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا. ان کے لباس میں کوئی کمی نہیں آتی، ان کے لباس میں کوئی خرابی نہیں آتی، لباس بڑھ رہا ہے.
اندھیری کی شکایت کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے عمودی طور پر وادی تیہ میں ایک ابر کے ذریعے سے روشنی کر دی. دھوپ کی شکایت کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے سروں پر ابر کا سایہ ڈال دیا. اور نہ جانے ایسے ایسے احسانات کیے. اس کے باوجود میں نے دیکھا الخلیل، القدس اور دیگر وہ علاقے میں 50,000 سے زائد انبیاء علیہ السلام جنہیں بنی اسرائیل نے وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، کوئی جرم نہیں تھا نبیوں کا. 50,000 سے زائد انبیاء کو شہید کرنے والی قوم یہی ہے. اخی آپ بنی اسرائیل کا ایک فرد تھا، بادشاہ تھا، اس کی بیوی ایزبیل. قرآن اٹھا کر دیکھیے آپ 23واں پارہ سورہ صافات، وہ اِنَّ الیاس لمن المرسلین اٹھا کر دیکھیے. ایزبیل نے 13 انبیاء کو اپنے نرغے میں لے کر شہید کر دیا. 13 انبیاء کو، اکیلی قتالہ تھی، زانیہ تھی. یعنی انہوں نے اتنے کام. اور آج بھی آپ حالات دیکھیے. بنی اسرائیل صرف فلسطین میں، فلسطین کے اطراف و اکناف میں کیسا ظلم و ستم، صرف فلسطینیوں پر نہیں، اطراف و اکناف میں. غزہ دیکھیے چھوٹا سا ٹکڑا ہے، 10 کلومیٹر سے 41 کلومیٹر تک، یہ اتنا چھوٹا سا حصہ، لیکن پورے دنیا پر بھاری ان کے ایمانی استقلال کی وجہ سے. لیکن یہ یہودی قوم اسلام اور مسلمانوں کی روز ازل سے دشمن ہے. اتنا قتل و غارت گیری کر رہے ہیں اور قتل عام کہ الامان والحفیظ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ نے قرآن میں اسی کی طرف الذین جعلوا القرآن عیدین کہا. جب وہ اللہ کی کتاب کے ٹکڑے کر سکتے ہیں تو کیا وہ امت مسلمہ صاحب صلاۃ والسلام کو چین سے سکون سے رہنے دیں گے؟ حالات دیگر وہ ہے. یہودی اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے در پر تلے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ مسجد اقصیٰ جو دکھلائی جاتی ہے ہمارے اخبارات پر، ہمارے کیا ہے ٹیلی ویژنوں پر، یہاں تک کہ آپ دیکھیے کیلنڈروں پر، تو وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، وہ صخرہ ہے جہاں سے میرے آپ کے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر ایکسیلیٹر، وہ ایکسیلیٹر ہے سیڑھی، معراج وہ ہے، وہاں سے آپ کو آسمانوں پر اٹھایا گیا تھا. اصل مسجد اقصیٰ سامنے کے حصے میں، مسجد اقصیٰ جو ہمارا قبلہ اول ہے، جس کی آبیاری کے لیے روز ازل سے، ابتدا ہی سے، اب اس کی تفصیل کس نے بنایا، کیا بنایا، لوگوں کے سامنے کیا کیا پیش کیا، اس کی بہت بڑی تفصیل ہے. لیکن القدس جو ہے مسجد اقصیٰ، اس کے ساتھ ہمارا ایمانی گہرا تعلق ہے. اس کی آزادی کے لیے جو فکریں کی جا رہی ہے، جبہت النصرہ گیا میں، ملک شام سے آگے جبہت النصرہ ہے، امام مہدی کی آمد کی تیاری جو کی جا رہی ہے، یہ اسلامی عقائد کے اعتبار سے جو جتنے اللہ والے اور جتنے مجاہدین ہیں وہ کام کر رہے ہیں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اور آج ہم یہاں بیٹھے بیٹھے کم سے کم ان یہود اور نصارہ کے مصنوعات کا بائیکاٹ بھی نہیں کر سکتے. آج علمان والحفیظ ہم اسپرائٹ پی رہے، ہم تھمس اپ پی رہے، ہم کوکو کولا پی رہے، ہم دیگر چیزیں، تو وہ کہہ رہے القدس لنا، قدس ہمارا ہے اور ہمارا اس کے ساتھ گہرا تعلق ہے. تم اگر ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے تو کم سے کم اتنا تو کرو کہ تم ان کے جتنے مصنوعات ہیں اس کا بائیکاٹ کرو. لیکن امت مسلمہ اپنے تعیشات میں، رنگ ریلیوں میں ایسی پھنسی ہوئی ہے کہ ہم نے اصل قرآن کو بالائے طاق ڈال دیا. آج جس کے اعتبار سے ہم پورے دنیا میں ذلیل ہو رہے، رسوا ہو رہے، مارے جا رہے، پیٹے جا رہے. حالات دیکھیے، ابھی تقریباً کئی مقامات میں نے دیکھا، پڑوس ملک میں بھی بنگلہ دیش وغیرہ میں گیا، میں نے حالات دیکھے الجزائر کے، یہاں تک کہ سعودی کے حالات دیکھے، گلف کے حالات دیکھے، اور پھر امارات کے حالات میں نے دیکھے، اور پھر دنیا کے کئی ممالک کے حالات دیکھے. جتنے رسوا اس دور میں امت مسلمہ ہے، اس سے پہلے اتنی رسوا امت مسلمہ کبھی نہیں تھی. اس کی واحد وجہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 4 پارے میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 160 میں کہا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تم پر کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا.
आज ये आयत हमें कह रही है कि आज मेरे आपके साथ अल्लाह की मदद नहीं है। अगर अल्लाह की मदद होती तो आज हम इतने रुसवानी होते, वरना हमारा क्या मकाम था, हमारा क्या मर्तबा था, अल्लाह ने हमें क्या मकाम अता किया। आप कुरान उठाकर देखिए, 4 पारा सूरह आल इमरान आयत नंबर 110 में अल्लाह ने कहा उखरिजत लिन्नास, इस उम्मत को अल्लाह तबारक तआला पूरी इंसानियत में निकाला था। इससे वाज़ेह तौर पर अल्लाह तबारक तआला 15 पारे में बनी इसराइल में आयत नंबर 71 में 71 में कहा लक़द कर्रमना बनी आदम, ये उम्मत सबसे मोहतरम थी, सबसे मुकर्रम थी। इससे वाज़ेह तौर पर अल्लाह तबारक तआला ने कुरान हकीम में 30वें पारे में सूरह 3 में कहा लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, हमें बेहतरीन सांचे में डाला। इससे वाज़ेह तौर पर सूरह हज में आयत नंबर 78 में अल्लाह ने कहा वजतबाकुम, अल्लाह ने तुम्हें निकाला था, तुम एक उम्मत थी, तुम्हारा एक मकाम था, तुम्हारा एक मर्तबा था, तुम्हारी नमाज जनाजा में फरिश्ते उतरा करते थे, तुम ऐसे थे। आप तिरमिज़ी शरीफ इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी उठाकर देखिए, इhtazza अर्शुर रहमान लिमौती साद, जब हज़रत साद का विसाल हुआ अल्लाह का अर्श जुम्बिश में आ गया, अल्लाह का अर्श रोने लगा, अल्लाह का अर्श हिलने लगा। उनके नमाज जनाजा में अली साहबा फी तमीज़ साहबा में 70,000 फरिश्ते उतरे, हम वो थे। हमारे कहने पर इमाम बुखारी उठाकर देखिए 3124 हदीस इमाम बुखारी फरमाते हैं यूशा बिन नून ने जब उनकी असर की नमाज कज़ा हो गई थी तो उस वक्त उन्होंने सूरज को पलटाया था, असर का वक्त दोबारा आया था, उन्होंने असर का वक्त अदा पढ़ा, असर की नमाज उन्होंने अदा की। हम वो थे कि हमारी हुक्मरानी सूरज पर भी थी, हम वो थे हमारी नमाज जनाजा में फरिश्ते उतरा करते थे, हम वो थे कि अल्लाह का अर्श हमारे मिसाल पर हिल जाया करता था, हम वो थे कि अगर हम मोजी जानवरों को, अगर हम दरिंदों को, अगर हम फाड़ खाने वाले जानवरों को हुक्म देते थे वो हमारे लिए रास्ता निकाल दिया करता था। मैं जब कहरवान गया, अभी अगले क्या महीने में भी जा रहा हूँ, तो कहरवान का 32 मील का जंगल, अंदाजा नहीं लगाएंगे, वहाँ हालात ऐसे हैं कि आदमखोर बेले, आदमखोर दरख्त, लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने इस उम्मत को मकाम अता किया। उक़बा बिन नाफ़े ने कहा अय्युल हशरात वसिबा नहनु अस्हाबी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरतहिलू फइन्ना नाज़िलून फमन वजदनाहु बअदहु क़तलना। 3 दिन के अंदर जंगल खाली हो गया। हम वो थे, हमारा एक मकाम था, हमारा एक मर्तबा था, लेकिन अचानक से हम ज़लील और रुसवा क्यों हो गए। एक आयत बयान कर कर मैं अपनी बात को खत्म कर दूं। मैं अर्ज कर रहा था 4 पारा सूरह आल इमरान आयत नंबर 160 कि यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तुम पर कोई गालिब आ ही नहीं सकता। वो यख़्ज़ुलकुम, अगर अल्लाह तुम्हें रुसवा कर दे, वो यख़्ज़ुलकुम, अगर अल्लाह तुम्हें तन्हा छोड़ दे, जैसे अल्लाह ने आज मुझे आपको तन्हा छोड़ दिया, फमन यंसुरकुम मिन बादी, अल्लाह के तन्हा छोड़ने के बाद क्या मेरी आपकी कोई मदद कर सकता है? कोई रब है, कोई पालनहार है जो मेरी आपकी मदद करे? अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमारी मदद करे तो हमें कुरान पर अमल करना पड़ेगा, कुरान को अपने आगे रखते हुए उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी होगी। ये जो अल्हम्दुलिल्लाह आज चार ही बने ना, 4 हाफिज कुरान, और जिन्होंने आज कुरान के हिफ्ज़ की तकमील की है, ये खुशनसीब है। सिर्फ हमें कुरान पढ़ना नहीं है, तोते के जैसे याद नहीं करना है, कुरान पर सबसे पहले हमने अल्फाज नुकुश याद किए, अब उसके मानी और मतलब को पढ़ना है, उसमें गौर व फिक्र करना है। कुरान के हुकूक बता रहा हूँ, कुरान को पढ़ना, उसके मानी और मतलब पर क्या है गौर व फिक्र करना, और तीसरी चीज़ उस पर अमल करना। हाँ, सिर्फ मानी और मतलब जानकर हाँ अगर अमल ना हो तो कोई फायदा नहीं है, उस पर अमल भी ये कुरान के हुकूक में से है। और चौथा हक कि जो हमने ये किया है उसको उम्मत तक पहुंचाना है, इस कुरान को उम्मत में आम करना है। ये 4 हुकूक है, अगर करेंगे तो यकीनन अल्लाह की मददें आएंगी, अल्लाह की नुसरतें आएंगी। और जो बाकी बातें हैं इंशाल्लाह, जैसे अल कुरान कलामुल्लाह जो कहा था मैंने, और दीगर चीज़ें वो किसी मौके पर आएंगी। इसलिए आज ही ये अहद करे, इरादे करे कि इंशाल्लाह ज़िंदगी में तकवा तहारत लाएंगे, नमाजों का अहतमाम करेंगे, कुरान को पढ़ेंगे, उस पर अमल करेंगे, उम्मत तक उसकी दावत देंगे, उसमें गौर व तदब्बुर करेंगे, और अपने हालात पर गौर व फिक्र कर कर उम्मत मुस्लिमा की सही रहनुमाई करेंगे तो अल्लाह की मददें, अल्लाह की नुसरतें आएंगी। बकिया बात इंशाल्लाह किसी मौके पर अर्ज करूँगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें कुरान व हदीस की इत्तिबा नसीब फरमाए, अल्लाह शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला हो। जज़ाकल्लाह। अब इसके बाद जो 4 तलबा ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मिल किया है, उनमें से एक तालिब इल्म के सरपरस्त भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है, मौलाना अब्दुर्रऊफ़ साहब नदवी। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इख्तिसार के साथ कुछ कलिमात इनायत फरमाएं।
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم صدق اللہ المولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما مفتیان کرام، علماء کرام، حفاظ کرام اور معزز مہمان، مرد و خواتین اور عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ مجلس ہے الحمدللہ بہت خوبیاں اور بہت ساری برکتیں، فضیلتیں اپنے اندر سمائے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا مزید فضل و احسان یہ ہے کہ وہ خوش نصیب 4 طلباء جنہیں اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن کی تکمیل کی سعادت بخشی ہے، اس میں ہمارے صاحبزادے شیخ طلحہ اسد بھی ہیں۔ یہ سعادتیں خدا کی توفیق کے بغیر کسی کو نصیب نہیں ہوا کرتی، اور بہت مبارک دل ہوتے ہیں وہ جو اپنے سینوں میں قرآن پاک کو محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ ایک مرحلے کی تکمیل ہے دراصل۔ اب اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ دراصل مشکل کشا بھی ہے اور مسلسل جد و جہد کی دعوت بھی ہم کو دیتا ہے۔ جو حفاظ کرام ہیں ان کے لیے یقیناً بہت سعادتیں ہیں، بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن اصل مقام ان کا اس وقت ہے جب کہ وہ اس قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کریں، مسلسل اس میں غور و فکر بھی کرتے رہیں اور اس پر عمل بھی کرتے رہیں، اور کوشش یہ ہونی چاہیے ہماری کہ قرآن کی تلاوت کا کبھی ناغہ نہ ہم سے ہو۔ جو ترتیب اساتذہ کرام یا مدارس کے معلمین بتاتے اس پر ہم عمل کرتے رہیں۔ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بیان فرمائی ہے وہ ان خوش نصیب طلباء کے لیے ہے کہ جو 3 عمل مسلسل کرتے ہیں۔ ایک ترتیل اور تسلسل کے ساتھ قرآن کی تلاوت، دوسرے جو قرآن پاک انہوں نے یاد کیا ہے اس کو وہ سناتے رہے تراویح کے اندر خاص طور سے، اور تیسرے کہ جو بھی انہوں نے یاد کیا اس کے اوپر عمل کرتے رہے، تب کہیں جا کر وہ فضیلتیں ہمیں ملیں گی جو احادیث میں ہم سنتے ہیں۔ اس لیے ہم ان تمام 4 طلباء کے لیے اللہ رب الجلال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید ترقیاں نصیب فرمائے، جس خدائی کلام پاک کو انہوں نے اپنے دلوں میں محفوظ کیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارنے، وابستہ کرنے کی انہیں توفیق نصیب فرمائے، خاص طور سے شیطان اور اس کے چیلوں کے مکر و فریب سے ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو، ان کے سرپرستوں کو، ان کے اہل خانہ کو اپنی خاص عنایات رحمتوں سے نوازے۔ جس ادارے کے معلمین ان پر محنتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مزید ترقیوں سے نوازے۔ جتنے بھی مدارس پوری دنیا میں چل رہے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اپنی خاص رحمتوں سے ان سے نوازے، تمام تر شرور و فتن سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ اور آخر میں ایک بات کہہ کر اپنی بات مکمل کروں کہ جتنے بھی سرپرست حضرات بیٹھے ہیں وہ اس بات کا عزم کریں کہ انشاءاللہ ہمارے جتنے بھی لڑکے ہیں، چاہے 2 ہو، 1 ہو، 4 ہو یا مزید ہو، تو ہم اس بات کا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہمارے گھروں میں ہم اپنے ایک بچے کو مکمل انشاءاللہ عالم دین، مفتی، حافظ قرآن بنائیں گے۔ اس بات کا ہم عزم کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور اپنی خاص عنایات سے ہمیں سرفراز فرمائے۔ جزاک اللہ خیراً۔ جتنے بچے ہیں ان کے لیے راجدھانی کلاس سینٹر کی طرف سے ایک ڈریس ہے، اور جو علماء کرام ہیں اس کی طرف ان کے لیے اپنے یہاں سے ایک رومال وغیرہ۔ ماشاء اللہ۔ محترم سامعین، سرپرستوں میں مولوی عبدالصمد صاحب بارسی ٹاکلی سے تشریف لائے ہیں، ان کے بھی فرزند جو ہے تحفظ ہوئے ہیں، میں ان سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی مختصر اظہار خیال فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین
وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. درود و سلام و رحمت للعالمین محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں برکتیں ہوں. اللہ کے نیک صالحین بندوں، مفتیان حضرات، علماء اکرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میری آواز کو سننے والی میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی توفیق مجھے بھی دی اور اس مدرسے کے محتمم جناب مفتی کریم رحمانی صاحب کا بھی میں اور پورے ان کے معلمات کا تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں. زیادہ گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے مختصر سی کچھ گفتگو میں آپ کے سامنے کروں گا. دیکھیے، صدمے پہلی جو آیت نازل ہوئی وہ اقرا کی ہے، جس کے اندر 3 بار اس بات کا تذکرہ ہوا، علم کا ہوا، 2 بار پڑھنے کا ہوا، 1 بار لکھنے کا ہوا. پہلی وحی نازل ہو رہی ہے اور وہ اقرا کی نازل ہو رہی ہے کہ پڑھو. تو ہماری سرپرستوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ میں حافظ نہیں ہوں، مجھے بھی نہیں آتا، تو میری اپنی جو اولاد ہے اس کو نہ میں ان پڑھ رکھوں نہ قرآن سے دور کروں. آپ نے وہ آیت پڑھی ہوگی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ نَفْسِهِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. کہ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا وہ اندھا اٹھایا جائے گا. اے اللہ، میں تو آنکھوں والا تھا. تو اولاد سے محبت اور الفت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو قرآن سے جوڑا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جوڑا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے، اسلام نے علم کو فرض قرار دیا ہے. حالانکہ دنیا نے، اقوام متحدہ نے وہ حق قرار دیا ہے کہ علم انسان کا حق ہے، مگر حق میں اور فرض میں فرق ہوتا ہے. حق آپ کا ہے، آپ چاہے چھوڑ دیں، لیکن فرض ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو اگر چھوڑا جائے تو اس پہ گرفت ہوتی ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ اولاد ہماری بہت بڑی سرمایہ ہے، لہذا ہم نے اس بات کی کوشش کرنا چاہیے ان کو مدارس سے جوڑنے کی. اللہ کا شکر ہے کہ آج کل تو مکتبوں کا ہی ماحول بڑی تیزی سے بڑھتے جا رہا ہے، اور آپ پورے حالات کا جائزہ لیجئے. وقت کے شیطان اور اس کے چیلے کیوں ان مدارس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور پھر آج بھی اگر آپ دنیا کا جائزہ لیں تو بچوں کو مارنے سے کیا فائدہ؟ بچوں کو مارا جا رہا ہے. تو وقت کے فرعونوں کو بھی خوف ہے اس بات سے. قرآن پڑھیے، قرآن بھی بتاتا ہے کہ اِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ فِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. فرعون کو ڈر تھا، فرعون کو انہی بچوں سے ڈر تھا. آج کی بھی، چاہے وہ برطانیہ کے فرعون ہو، چاہے وہ امریکہ کے فرعون ہو یا اسرائیل کے فرعون، ان کو بھی ڈر اور خوف ہے. اور آپ وہ تو جانتے ہیں کہ ان دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں نے وقت کے فرعون ابو جہل کا کام کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں کہا تھا کہ اللہ افرا تجھ پہ اللہ کی رحمت ہو،
تو نے ایسے بچے پال لیے کہ جس نے وقت کے فرعون کے کام کو تمام کر دیا. چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر یہ پیغام ہے. تو وقت کا شیطان اور اس کے چیلے یہ سمجھ چکے ہیں کہ یہی ہمارے لیے پیغام موت ہے، اس لیے ان کے پیچھے لگو، ان مدارس پہ حملے کرو، کوشش کرو انہیں بند کرنے کی. اگر ہمارے یہ بچے ایسا کردار ادا کریں کہ جس کو دیکھ کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اس کے بعد ہم مرنے کے بعد بھی کامیاب. بات آپ نے بار بار سنی ہوگی، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کہ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، جو کچھ آگے بھیج چکے ہیں، جو کچھ پیچھے رہ چکا ہے، ہم سب کو لکھ لیتے ہیں. تو ہم پیچھے ایسی نسل کو چھوڑ جائے جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی، ہم دور سے دور لے کے چلے جائیں انہیں جہنم سے، اور قریب سے قریب کر دے جنت کی. جو قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے، آگ سے. یعنی اللہ رب العزت اہل و عیال سمیت جنت میں بلا رہا ہے. تو یہ بہت بڑا سرمایہ ہے ہمارا، اور ہمارا مستقبل بھی بتاتا ہے، انہیں کو دیکھ کے بتاتا ہے کہ اب دنیا کدھر جانے والی ہے، کون سے رخ پر تبدیل ہونے والی ہے. انہیں کو دیکھ کے، ان بچوں کو دیکھ کے رخ بتایا جا سکتا ہے کہ آئندہ صدیاں کس رخ پر جانے والی ہے. تو وقت کا شیطان، اس کے چیلے یہ بات کو سمجھ گئے اور ہم نہ سمجھے. تو ایک اہم ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم بچوں کو مدارس سے جوڑیں. بڑی تکلیف جاتی ہے محتمم حضرات کو، معلم حضرات کو اور سرپرستوں کو بھی. ابھی سمجھ میں نہیں آتا ہے بچوں. جو بچہ مدرسے میں جاتا ہے شیطان اس کے پیچھے لگا رہتا ہے. اب جو 10 پارے 20 پارے پڑھ لیتا ہے اور زیادہ پیچھے لگا رہتا ہے. وہاں سرپرستوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کو اچھی طرح سمجھائے. وہ نہیں سمجھتے. حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح پانی زمین کے لیے رحمت ہے، ایسی اولاد کے لیے اپنا کوڑا رکھنا، چڑی رکھنا، یہ بھی رحمت ہے. ہمارے ایک رفیق کہا کرتے تھے کہ ایک چھڑی لے کر آئے وہ، اور بچوں سے بولے، انہوں نے کہ بچے وہ آ گئی وہ آ گئی وہ آ گئی. بچوں بولے کیا آ گئی؟ معلوم ہوا کہ چھڑی آ گئی. تو چھڑی کا استعمال بھی چھڑی کے مطابق ہو، آپ کو سمجھ رہے. تو مرنے کے بعد بھی ہماری لیے خیر کا سبب یہ ہماری اپنی اولاد ہی ہے. اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ان کو ضائع نہ ہونے دیں. جیسا احساس ہوتا ہے ہمیں مال کا، جان کا، بہت سے نقصانات کا ہم کو احساس ہوتا ہے، اگر اولاد ضائع ہوتی ہے اس کا سب سے بڑا احساس ہونا چاہیے. اگر یہ ضائع ہو گئی، اپن ناکام ہو گئے، اور یہ کامیاب ہو گئے، اپن کامیاب ہو گئے. اب اور تفصیلات ہے اس کی، کیا دینی علوم الگ، دنیائی علوم الگ. تو ایسے حالات میں ہماری مزید ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اگر ہمارے بچے وہ بن جائے کہ ہمارے ملک کے اندر جو حالات آج بن رہی ہیں اسی کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے اخلاق اور کردار سے اس ملک کو فتح کرنے والے بن جائیں، اور وقت کے شیطانوں اور اس کے چیلوں کی زبانوں کو سمجھنے والے بن جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اپن کامیاب ہو گئے. ان کو آپ چھوٹے بچے مت سمجھیے. اگر کوئی بچہ ہے تو مستقبل کا باپ ہے، یہ بہت بڑے بننے والے ہیں. محمد بن قاسم کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، بار بار یہ واقعہ آپ کے سامنے آیا ہوگا. 17 سالہ نوجوان،
ہمارے ملک میں آیا، فتح کیا، جو لوگ اس کے راستے میں رکاوٹ بن رہے تھے، لیکن بعد میں اس کے اخلاق اور کردار جب انہوں نے دیکھا، سلوک دیکھا، تو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس کی ایک مورت بنا لی۔ واقعہ بہت بڑا ہے، وقت اس کی اجازت نہیں دیتا، ایک مورت انہوں نے بنا لی۔ انہوں نے جا کے دیکھا کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، معلوم ہوا کہ آپ کی مورت بنا لی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انسان نہیں فرشتہ ہے۔ آپ نے اس مورت کو توڑا اور دعوت، توحید کی دعوت ان کے سامنے پیش کی۔ تو ایسا بھی اس ملک کے اندر ہمارے ساتھ میں ہوا ہے۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ احساس کمتری، مایوسی قوموں کے لیے موت ہے، اور تمہارا خوف وقت کے فرعون و نمرودوں کو چھایا ہوا ہے، اور جیسا خوف تایا ہوتا ہے ویسا ہی خوف ان پہ مسلط ہو جاتا ہے۔ پڑھ جائیے قرآن، موسیٰ علیہ السلام سے فرعون کو خوف تھا، جیسا خوف تھا ویسا ہی خوف ہوا۔ تو خیر اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو اور زیادہ مزید ترقی دے، اور ہم سب کے دل بھی اللہ تعالیٰ اسی مدرسے کی طرف پھیلے، آمین رب العالمین۔ طلبا ہے، میں ان کے نام پیش کرتا ہوں، وہ جن کا نام آئے گا وہ کرسی پر تشریف رکھے۔ عبد الرحمن ابن محمد عقیل صاحب، یہ شہر اکولا کے رہنے والے ہیں۔ حفظ اول سے انہوں نے اپنے حفظ کی تکمیل کی۔ دوسرے طالب علم عبد الاحد ابن مولوی عبد الصمد صاحب، بارسی ڈاکلی کے رہنے والے ہیں۔ حفظ اول سے انہوں نے اپنی حفظ کی تکمیل کی۔ تیسرے طالب علم ہیں شیخ طلحہ اسد ابن مولانا عبد الرؤف صاحب ندوی، عمر کھیڑ، انہوں نے بھی حفظ اول سے اپنی حفظ کی تکمیل کی، تشریف رکھے۔ چوتھے طالب علم ہیں فوز العظیم ابن مولوی عباد اللہ خان صاحب، شمسی، پوسد کے رہنے والے ہیں۔ حفظ دوم سے انہوں نے حفظ کی تکمیل کی۔ ان چاروں کا آخری سبق ہوگا، اور سبق 29ویں پارے کا آخری سب کا وہی ہے۔ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين.
ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون فواكه مما يشتهون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. الله أكبر. محترم حاضرین، جو دعائے ختم القرآن ہے وہ ہم سب پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه
ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین آمین. آپ کی تسلیم ہاں ہاں. محترم سامعین، جو خوش نصیب طلباء ہے تو کچھ افراد نے ان کے لیے ہدیہ اور انعام بھیجا ہے، جس میں سے شہر عمر کھیڑ کے راجندر سی کچھ دکان ہیں، محمد عرفان صاحب نے ان طلباء کو ایک ایک ڈریس ہدیہ کیا ہے. اللہ خوب ترقی عطا فرمائے. اور علماء اور معلمین کو رومال بھی ہدیہ کیا ہے، اور ادارے کے طباخ شیخ طاہر صاحب نے 200 روپے ان کو ہدیہ دیا ہے، اور حافظ وحدت راجن نگر کے حافظ ہیں، انہوں نے بھی ایک ایک رومال ان کو ہدیہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ راجدھانی کلاس سینٹر کی طرف سے ڈریس ہے. ماشاء اللہ. افروز سلطانہ باجی رکن جماعت ہے، ان کی طرف سے بھی ان حفاظ کو ایک ایک ڈریس ہدیہ ہے. اللہ ان کو قبول فرمائے. اور عزیز سامعین، ہم سب بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ سفر ایک عذاب کا حصہ ہے. سفر میں گناہ و تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آپ لوگ ادارے کی دعوت پر اپنے تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے اپنے کاموں کو پس پش ڈالتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں. ادارہ تمام کا شکر گزار ہے، اور اس کے ساتھ خصوصی درخواست یہ ہے کہ ادارے میں جو طعام کا نظم کیا گیا ہے وہ ادارے کی طرف سے نہیں ہے. آج جو طعام کا نظم کیا گیا ہے ان طلباء کے سرپرستوں نے اس کا انتظام کیا ہے. لہٰذا خصوصی طور پر آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کے بعد کھانا ضرور تعاون جو جی خواتین اور دونوں سب کے لیے کھانے کا ہاں جی، کھانا مردوں کے لیے بھی ہے اور خواتین کے لیے، بلکہ سبھی شرکاء کے لیے. جی. اور عمر کھڑ کی شائستہ باجی کی طرف سے 4 ماشاء اللہ شائستہ باجی ان کی طرف سے بچوں کو انعام آیا ہے. طلحہ کی چھوٹے امی کی طرف سے 4 بچے کے لیے یہ ہدیہ ہے، اور یہ رومال ہے. ماشاء اللہ. جی ان کے چاچی کی طرف سے ماشاء اللہ تمام طلباء کے لیے. جی. چھوٹے امی کی طرف سے ہوگا. شیخ طلحہ اسد مطلب عبدالرحمٰن جو عبدالرؤف ندوی صاحب کے بھائی کی طرف سے ہے. یہ آپ کے پاس یہ تقسیم کر لینا آپ. اور ہمارے طرف سے سبھی جتنے بھی علماء ہیں سب کے لیے رومال لے. مولانا عبدالرؤف ندوی صاحب کی طرف سے تمام جو ہے تو علماء کے لیے ایک ایک رومال ہدیہ ہے. اس مجلس کی اختتامی دعا حافظ محترم حافظ منصور صاحب ناظم مدرسہ سعد بن وقاص عمر کھیڑ کی دعا پر ہوگی. کچھ فیض آئیے یہاں آئیے یہاں. حضرات گرامی، بارہا ہم نے ایسے مبارک موقعوں سے یہ بات سنی ہے کہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو دعا کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہوتی ہے. دعا مانگنے کا بھی کچھ آداب ہے کہ انسان سب سے پہلے تو یہ عزم ارادہ کرے کہ میں اپنی معصیات سے جو ہے توبہ کرتا ہوں، کیونکہ جب تک انسان اپنے دل کے اندر سچے دل سے توبہ نہ کرے کسی کی کوئی دعا بھی قبول نہیں ہو سکتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ پوری قوم کو جمع کرو. پوری قوم جمع ہو گئی. کہا کہ موسیٰ اس مجمع کے اندر ایسا شخص ہے جس کی بدولت جو ہے
میں کسی کی بھی دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ کون ہے وہ ایسا بدبخت جس کی نوست سے پورے لوگوں کی دعا رکی ہوئی ہے، وہ اس مجمع میں سے اٹھ جائے اور چلے جائے۔ اب کون اپنے آپ کو اتنے بڑے مجمع سے اٹھانا گوارا کرے گا؟ اس بندے نے اتنی ہی دیر میں اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑ لیا اور سچے دل سے، صدق دل سے توبہ کر لی۔ ابھی دعا شروع بھی نہیں ہوئی تو اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار، اب یہ بندہ تو نکلا نہیں اس مجمع کے اندر سے، اور پھر بھی رحمت شروع ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ، اس بندے نے ہم سے دعا توبہ کر لی، ہم سے صلح کر لی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہا کہ اللہ وہ بندہ کون ہے، ذرا ہم کو بتا تو صحیح۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ، جب تک وہ گناہ گار تھا تو ہم نے اس کے عیوب کو چھپا کر رکھا، تو اس نے ہم سے توبہ کر لی، ہم کیسے اس کے گناہوں کو تم سے بتا سکتے ہیں؟ تو پتہ نہیں کہ ہمارے اس مجمع کے اندر جو ہے کتنے ایسے اللہ والے بیٹھے بھی ہیں، اور جو ہے ہم یہاں پر جو ہے آپ کے سامنے جو دعاؤں کے لیے بلائے گئے ہیں، اللہ سے ہم دعا گو کہ اس مجمع کے اندر جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور خاص طور سے یہ معصوم نونہال حافظ قرآن جن کی شب و روز قرآن کریم کے جو ہے پڑھنے پڑھانے میں گزری ہے۔ یہ حافظ قرآن کوئی معمولی نہیں ہے، یہ صبح فجر سے پہلے اٹھتے ہیں تو قرآن سے ان کی صبح ہوتی ہے، شام ہو رہی ہے تو قرآن سے ہو رہی ہے۔ ورنہ آج معاشرے کے اندر دیکھو آپ، گھر کے اندر معصوم چھوٹا بچہ بھی ہے تو اس کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، اور یہ تو الحمدللہ بالغ بھی ہو رہا ہے تو ان کے ہاتھ میں موبائل، کیا ان کو موبائل کی بھنک بھی نہیں لگ رہی ہے؟ یہ سب قرآن کی برکت اور مدارس کی دین ہے۔ اس لیے ہر وقت جو ہے اپنے اولاد کو ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اس کو دیندار بنائیں، اور حالات دن بہ دن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے ان حالات میں اپنی اولاد کو جو ہے جو چیز سب سے بڑی دینے کی چیز ہے وہ قرآن اور اس کی زیورات ہے، قرآن کی تعلیمات ہے۔ اور کسی شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے، سکھا دو سر کچلنے کا ہنر ان معصوم بچوں کو، سکھا دو سر کچلنے کا ہنر ان معصوم بچوں کو، انہیں زندگی کاٹنی ہے سانپوں کی بستی میں۔ حالات کب کیا ہو سکتے بتا نہیں سکتے، اس لیے جو ہے انہیں زندگی کاٹنی ہے سانپوں کی بستی میں، سکھا دو سر کچلنے کا ہنر ان معصوم بچوں کو، انہیں زندگی کاٹنی ہے سانپوں کی بستی میں۔ اور اس سے اچھا، قرآن سے اچھا کوئی ہنر نہیں ہے۔ آج امت مسلمہ کے پاس اگر سب سے بڑی کوئی چیز ہے تو اللہ کا کلام ہے، اس کو اپنا نصب العین بنا لے، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ آئیے ہم اللہ کے حضور دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان دعا کو قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسول الامین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم ارزقني الجنة بغير حساب۔ اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لأمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ خطاؤں کو لغزشوں کو تائیوں کو معاف فرما، اے اللہ ہدایت والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، انہونی حادثات سے، مہلک امراض سے اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے اولاد کی اللہ تو پوری پوری حفاظت فرما۔ اے مولا کریم، ان مولا کریم معصوم
نونے حالوں نے مولا تیرے کلام کو مولا کریم مکمل کیا ہے، اے اللہ قرآن کریم کو حفظ کیا ہے، اے اللہ اس قرآن کی برکت سے مولا کریم ہماری زندگیوں کے اندر مولا تقوی طہارت پیدا فرما، اے اللہ ان معصوم مولا کریم تیرے کلام کو یاد کیا ہے، اے اللہ ان کے دل و دماغ کے اندر اس کو پورا اتار دے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس قرآن کی برکت سے اے اللہ اس ادارے کی اور مولا کریم ہمارے ضلع کی تمام اداروں کی اور مولا کریم تمام ملک اور تمام دنیا کے اداروں کے اندر تو حفاظت فرما، اے مولا کریم مساجد مدارس خانقاہ مولا کریم دینی تنظیمیں مولا کریم جو تیری مولا کریم دین کی کام کر رہی ہیں، اللہ ان تمام کی تو پوری حفاظت فرما، اے اللہ رحم کا کرم کا فضل کا معافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ اتنا بڑا مجمع مولا کریم یہاں اس اسٹیج پر بیٹھا ہوا ہے، اللہ اس مفتیان کرام حفاظ کرام علماء دین بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ اس گناہگار کو مولا وکیل بنا کر تیرے سامنے پیش کیا گیا، مولا کریم اس قابل نہیں ہے مولا تجھ سے کچھ مانگ سکے، لیکن مولا تیرے در کے سوا کوئی در بھی نہیں ہے، اے اللہ تو فریاد ہو کیونکہ فریاد کو سنتا ہے، اے اللہ تیری صفت ہو وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ہے، اے اللہ تو دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، اے مولا کریم ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما، اے مولا یہ بچے مولا ہمارے پاس امت کی امانت ہے، اے اللہ ان بچوں کی مولا کریم تربیت میں کوئی کمی زیادتی بھی اللہ تو ہمیں معاف فرما، اے مولا کریم جیسا ان کا حق ہم نے ادا کرنا تھا ادا نہیں کیا، مولا کریم ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما، اے مولا کریم ان مہمانان رسول کی اللہ تو ہر طرح سے حفاظت فرما، اے اللہ دن دن رات چوبیس مولا کریم تو ان کی حفاظت فرما، اے اللہ اس مدرسے کی تو ہر طرح سے حفاظت فرما، اے اللہ اس مدرسے کو مولا کریم ترقیات سے نواز، اے مولا کریم یہاں کے علمی معیار کو بڑھا، اے مولا کریم یہاں اللہ والوں کا مولا کریم ہر وقت آنا جانا مولا کریم عطا فرما، اے مولا کریم اے مولا کریم جس مقصد کے لیے مولا آج یہ مجلس سجائی گئی ہے، اے اللہ ہر ایک بندے نے مولا کریم دعاؤں کی درخواست کی ہے، اے اللہ ہر ایک کی فریاد کو تو ہم اپنے زبان سے دہرا نہیں سکتے، اے اللہ تو مولا کریم ہر ایک کے دل کو ہر ایک کی مولا کریم دل کی اندر کی بات کو پہچانتا ہے، اے اللہ تو ہر ایک کی ہر جائز تمناؤں کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما، اے اللہ جن ماؤں نے جن بہنوں نے جن بیٹیوں نے مولا اور جن لوگوں نے یہ سوچ کر مولا کریم کہ آج مولا کریم یہاں پر یہ حافظ قرآن بن رہے ہیں، اے اللہ ان کی حفظ قرآن کی تکمیل پر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قابل قبول ہوتی ہے، اے اللہ یہ سوچ کر اتنا بڑا مجمع یہاں پر جمع ہوا ہے، اے اللہ تو ان کے آنے کو قبول فرما، ان کی تمام جائز تمناؤں کو پوری فرما، اے اللہ ہر مصیبت سے ہر پریشانی سے انہونی حادثے سے اللہ ہر طرح سے حفاظت فرما، اے اللہ ہم ہر ایک کے سفر کو آسان فرما، خیر و عافیت کے ساتھ مولا کریم جیسے تو نے یہاں پہنچایا ہے اپنے منزل مقصود تک واپس پہنچا، اور مولا کریم ہر ایک کی تمام ضرورتوں کو تو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما، اے اللہ اس مدرسے کی تمام ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما، اے اللہ ہم نے جو مانگا ہے عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنی شان کریمی سے عطا فرما، اے اللہ ہم نے مانگا ہے اپنی شان سے، اے اللہ تو دے اپنی شان سے، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو میں اپنے فضل سے تاجدار مدینہ مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکتوں سے قبول فرما، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اهله صلی اللہ علیہ وسلم، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.